اور بہت پیارے نیارے کاکے کاکیوں کو صبح کا سلام۔ اللہ کا شکر ہے کہ صبح خیر سے طلوع ہوئی، بہت سی دعا کے خیر سے انجام پذیر ہو، سب کا بھلا سب کی خیر ہو۔ جیسے ہر دفعہ دعا سے پہلے چند خاص باتیں ہو جاتی ہیں، تو آج میں عورت کی عزت، حرمت، تقدس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہر طبقے کی عورت نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ ضرور بات کروں۔ خواتین سے جیسے انٹریکشن رہتی ہے، ہر دو تین ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں طبقے ہیں، جس میں ایک بہت ہی الگ طبقہ ہے، درمیانہ طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، اور بالکل ہی لیبر کلاس یعنی کہ اسی لیول کا طبقہ ہے۔ اور یہ معاشرتی طبقات ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ پیسے کی وجہ سے اور سہولتوں کی وجہ سے بن جاتے ہیں، خود ہی بن جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم آخری طبقے سے بات شروع کرتے ہیں۔ جس طرح گھر میں میڈز، ماسیاں، کام کرنے والی لیبر خواتین، ان کے اپنے بہت مسائل ہیں، اور میری ماسی ہمیشہ مجھ سے ڈسکس کرتی رہتی ہے، دوسری عورتیں بھی ڈسکس کرتی ہیں کہ یہ عورتیں بیچاری جو گھر سے محنت مزدوری کے لیے نکلتی ہیں، زیادہ تر کے میاں کام نہیں کرتے، نشے کرتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کے بیٹے بھی دیکھا دیکھی، کبھی کام کیا کبھی نہیں کیا، کیونکہ جو محنتی اور جفا کش لوگ ہیں نا، ان کی گھر کی دال روٹی چلتی رہتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے گھر میں کام نہیں کیا جاتا اور صرف عورت کو نکل کے زندگی کی گاڑی گھسیٹنی پڑتی ہے۔ اب خود سوچیں عورت کے لیے کتنا مشکل ہے، گھر چلائے، بچے پیدا کرے، بچے سنبھالے، پرورش کرے، باہر کے کام کرے۔ اور افسوس یہ کہ میری میڈ جو ہے نا ان میں سے ایک ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بھی کام نہیں کرتا، جو جوان بیٹے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اس کا میاں کام نہیں کرتا، اور یہ اکیلی بیمار ہو، صحیح ہو، کچھ ہو، سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی ہے، 3 4 گھر کرتی ہے، اور پھر جا کے کئی مہینے کی گاڑی جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے۔ اور آج کل جو مہنگائی کا عالم ہے، پہلے تو پھر اس کی تنخواہ میں پورا مہینے کا راشن سودا آ جاتا تھا، اب وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ 15 دن میں راشن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کریں، اوپر سے روز افزوں بجلی کے بل ایک بم کی طرح آتے ہیں۔ اتنے غریب گھروں میں بھی 10,000 سے کم بل نہیں آتا، اور مشکلات ہیں کہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر مرد کی حکمرانی، اور ہمیشہ گالیاں، مار ٹھڈے اور کوسنے ہی سننے پڑتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ جو گھر سے خواتین نکلتی ہیں کام کے لیے، ان کے کریکٹر پہ شک کیا جاتا ہے۔ مرد فارغ گھروں پہ بیٹھے اور ان پہ شک کرتے رہتے ہیں کہ تو سویر دی گئی ہونا ہی ہے، تو یہ تو وہ۔ اب جو عورت سارا دن کام کرے گی، تیرے میرے گھر میں برتن صاف کرے گی، کپڑے دھوئے گی، کھانے پکائے گی، ایک گھر سے نکلے گی دوسرے گھر میں جائے گی، تھک بھی جاتی ہے، بعض دفعہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی اپنی پرابلم ہوتی ہے، اوپر سے اتنا کام اور گھاٹ جاؤ تو یہ ہر طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ آخر عورت کے ساتھ اتنا برا بعض دفعہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اسلام وہ مذہب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا انہوں نے عورتوں کو عزت دی، ان کی عزت کے اوپر انہوں نے اتنا کچھ کہا۔ اور اس زمانے میں جیسے کافر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، حضور پاک نے اسلام میں عورت کو بہت ہی مقدس ایک شے کی طرح گردانا اور اس کی عزت بڑھائی، اور حضور پاک خواتین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اور سب مردوں کو بھی اس کی ہدایت کی جاتی تھی۔ عورتوں، بچیاں جو بیٹی گھر میں آتی تھی اس کو عزت دی جاتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے، سب سے بیٹیوں کا نام ہی گھر کی رحمت ہے۔ تو اگر ہم اپنے نبی کے کہنے اور فرمان پہ چلیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں غور سے سنیں اور مانیں، تو اس معاشرے میں عورت کو تھوڑی بہت عزت ملنی چاہیے، اور اس کی
اہمیت ہونی چاہیے، اس کی بات کی اہمیت ہونی چاہیے، جو کہ افسوس کے نہیں ہے۔ اس سے اوپر کے طبقات میں آئیں، سفید پوش طبقے میں آئیں، درمیانے طبقے میں آئیں، جن میں کہ چلیں گھر بیٹھ کے اگر ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن ان کو بالکل گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کو کوئی ان کے لیے بہتری یا اچھا یا کوئی ان کے لیے خیر کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ عورت ہمیشہ چکی میں پستی آئی ہے، سسرال ہے تو وہ اس کے اوپر روب ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خاوند ہے تو وہ آ کے دو چار چپیڑیں مار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے، کہیں دھکے ٹھڈے ملتے ہیں، کہیں بہت ظلم ہوتے ہیں، کہیں پہ درمیانہ، لیکن عورت کی سے کوئی نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کیا چاہتی ہو، تم انسان ہو، جانور نہیں ہو، تمہاری بھی کوئی دل ہے، تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا کھانا چاہتی ہو، تم کیا پہننا چاہتی ہو، اور تمہاری مرضی کیا ہے۔ یہ کبھی عورت کے لیے الفاظ نہ سنے، نہ کہے، نہ دیکھے۔ اب انسان اگر دیکھے کہ عورت ایک پورا علیحدہ جسم رکھتی ہے، دماغ رکھتی ہے، روح رکھتی ہے، مگر اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تمہاری مرضی کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو، تم کس طرح سے رہنا چاہتی ہو، تم کس طرح سے اپنے گھر کو چلانا چاہتی ہو۔ اور بہت کم خاوند ایسے ہیں جو کہ اپنی گھر کی عورت کی عزت کرتے ہیں۔ عورت ہر رشتے میں بہت اہم ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو بھی عورت کا جو رشتہ ہے درجہ، اس میں اس کا درجہ بلندی ہے، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ عزت نہیں دی جاتی۔ اعلیٰ گھرانے جن میں کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی اور پہننے اوڑھنے کی کوئی پابندی سے مراد کہ کمی نہیں ہے، ان کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، مگر بہت سے ایسے گھرانے ہیں جس میں عورت کی وہاں بھی عزت نہیں ہے۔ عزت یہ کہ اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تم کیا چاہتی ہو، خاوند کی مرضی چلتی ہے، خاوند کی حکومت چلتی ہے، خاوند جو چاہے وہ کروا لے، اس کا موڈ ایسا ہے، اس کا موڈ برا ہے، چپ کر جاؤ، بچے نہ بولیں، خاموش ہو جاؤ، ابو کا موڈ ٹھیک نہیں ہے یا ان کی اجازت نہیں ہے، ابو یہ نہیں چاہتے، ابو وہ نہیں، ابو ابو ابو، مرد مرد مرد، اور عورت کہاں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ جانور ہے؟ اس کا دماغ نہیں ہے، اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی خوشیاں نہیں ہیں، وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ ہمیشہ عورت کی مرضی خوشی کو دبایا جاتا ہے اور وہ ساری عمر ایک ناپسندیدہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ ناپسندیدہ ان دا سینس کہ اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہے، اپنی کوئی اس کی پاور نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ سوچیں کہ پڑھی لکھی خواتین بھی اس تکلیف کا شکار ہیں، اور پڑھے لکھے مرد، پڑھے لکھے گھر والے لیکن اس تکلیف کو نہیں سمجھتے کہ ایک انسان جو علیحدہ وجود رکھتا ہے، اس کا علیحدہ دماغ ہے، اس کی علیحدہ سوچ ہے، تو کیوں نہ میاں بیوی باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو اتنی آزادی دے دیں کہ چلو کبھی تمہاری مرضی میری مرضی، دو مختلف لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی مرضی کی عزت کر لیں، ایک دوسرے کی خواہش کی عزت کر لیں اور مل جل کے زندگی گزاریں تو زندگی بالکل جنت بن جائے۔ مگر جنت چونکہ اس دنیا میں نہیں ملتی، اس لیے یہ خوشی بھی نہیں ملتی۔ میں نے زیادہ تر خواتین کے ساتھ یہی ہوتے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ گالی گلوچ، سختی کا رویہ، خشکی اور اس کی رائے کو اہمیت نہ دینا، اس کو گھر میں کوئی اہمیت نہ دینا، بس روٹین کے کھانے پکا لے، صفائیاں کرا دے، کام کرا لے، آپ کے مرد کے ہر حکم کو بجا لائے، سسرال والوں کی خدمت کرے، لیکن وہ خود کہاں ہے؟ وہ خود کہیں ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک پیر کی جوتی ہے اور وہ اس کا درجہ ایک ملازم کے برابر ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اب تو خیر باقی لوگوں میں بھی اتنی اللہ تعالیٰ کے احکام سن کے تو کچھ سینس ہے کہ ملازموں کے ساتھ اتنا برا رویہ نہیں ہوتا جیسے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ملازمین کو بھی عزت دی جائے، ان کی بھی مرضی دیکھ لی جائے۔ انسان ہے، کبھی دل کرتا ہی ہے کوئی مرضی سے پوچھ لیں، کر لیں،
لیکن اس وقت جس طرح عورت کے حالات ہیں اور جس طرح گھر گھر میں عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، میں سب مرد حضرات سے گزارش کروں گی، اپنے بھائیوں سے، کہ اپنے گھر پہ ایک نظر ضرور ڈالیں اور ضرور اس چیز کو چیک کریں کہ کہاں کہاں پہ عورت پیس رہی ہے، اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے کچھ بہتری یا بہتر حالات جو ہے وہ پیدا کیے جائیں۔ اگر وہ بچوں کی ماں ہے تو اس کی مرضی اور اس کی خواہش کو بھی دیکھ لیا جائے، اور اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو بیوی کیا چاہتی ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ کس طرح، اس کی روح کیسے خوش ہوتی ہے، اس کو کیا پسند ہے، کیا کھانا پسند ہے، کیا کرنا پسند ہے۔ تو یہ ایک مرد کا اولین فرض ہے۔ تو میں سب اپنے پیارے بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ خود بھی اس طرح کوشش کریں، اپنے گھر پہ نظر ڈال کے، اگر آپ کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی اس رشتے میں پیس رہی ہے تو پلیز اس کے ساتھ اپنا رویہ ضرور بہتر کریں۔ ایک حاکم بن کے نہ رہیں بلکہ دوست بن کے رہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے بیٹوں کو اسی طرح ٹرین کریں کہ عورتوں کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ کسی رشتے میں ہو، دادی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، استاد ہو، اس کو ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ گھر سے بچوں کی ٹریننگ کریں گے تو بچے آگے جا کے ایک صحت مند اور عورت کی عزت کرنے والا معاشرہ جو ہے نا وہ بنا سکیں گے، اس میں ہیلپ کر سکیں گے۔ اور اگر یہ آڈیو سن کے کسی ایک کے دل میں بھی چینج کا خیال آئے تو سمجھیں کہ اتنی محنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اپنے دلوں کو نرم کریں، سورۃ رحمان سنیں قاری باسط کی آواز میں، دن میں 3 دفعہ، 3 گھونٹ پانی پاس رکھ کے، آنکھیں بند کر کے، اپنے دل کو بالکل خالی کر کے، تمام نفرتیں، غصے، حسد، سختیاں، حاکمیت دل سے نکال کے، اور بس اللہ سے قربت اختیار کریں سورۃ رحمان سن کے۔ آنکھیں کھولیں، پانی لیں، پانی پھر بند آنکھوں سے 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے پئیں۔ اور خواتین ہیں تو اپنے جیسی بہت سی خواتین کے لیے بہت دعا کریں، اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ پلیز اس حاکمیت کو ختم کرنے کی اور ایک صحت مند، پیار محبت والا، دوستی والا رشتہ گھر میں استوار کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک اپنے گھر کی بیویوں سے بھی بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اور کنیزوں سے، لونڈیوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کو محبت سے پیش آتے تھے۔ اور آج کا بیسک سبق سب مردوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے گھر کی خواتین، عورتوں کی عزت کریں، اور ان کو گھر میں اچھا مقام دیں۔ اچھے مقام سے مراد ہے کہ ان کو ایک انسان کی حیثیت سے سوچیں، ان کی پسند ناپسند کو سوچیں۔ جو عورت آپ کو آپ کے گھر میں آتی ہے، بیاہ کے آتی ہے، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، اور وہ گھر میں آ کے آپ کے لیے ہر سہولت مہیا کرتی ہے، بچے پالتی ہے، بچے دیتی ہے، بچے پالتی ہے، تو اس عورت کا تو مقام آپ کی بھی زندگی میں بہترین ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اس کی عزت نفس کو ختم کرنے، کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ تھوڑا بہت بھی چلنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے معاشرے میں عورت کو بلند مرتبہ دے سکتے ہیں، وہی مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ تو آج کی دعا ایسی خواتین کے نام جو بری طرح سے معاشرے میں، گھروں میں پس رہی ہیں، اور جہاں جابز کرتی ہیں وہاں پہ ان کے لیے مشکلات، وہاں پہ افسران اور ان کے ساتھیوں کا حد تک آمیز رویہ اور بری نظریں سب سے زیادہ جو ان کو سڑکوں پہ ہر جگہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ان نظروں سے بچنا، اور اس کے باوجود گھر کی گاڑی کو کھینچنا بڑا مشکل کام ہے۔
اس کے لیے ان عورتوں کو بہت زیادہ ہمت اور ان کی کوشش کی داد دینی پڑتی ہے کہ کس طرح وہ محنت کر رہی ہیں اور زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہی ہیں. تو اگر ہم سب لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، کسی کو اس طرح دیکھیں تو ضرور اس کی مدد کریں. اور مرد حضرات سے درخواست ہے کہ ارد گرد اپنے ساتھیوں میں، ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں کسی کو اس طرح کا جبر، تشدد یا ظلم کرتے دیکھیں تو ضرور سمجھائیں. کیونکہ جس طرح بابا جی نے سورۃ رحمان سے شفا کا سلسلہ شروع کیا، شمع سے شمع جلائی، اور آج وہ روشنی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی پھیل چکی ہے. اسی طرح اگر ہم سب ایک اپنا معاشرتی فرض سمجھ کے عورتوں کی عزت کے لیے تھوڑا سا قدم اٹھائیں، تھوڑی سی آواز اٹھائیں، تو شاید خواتین کو معاشرے میں عزت ملنی شروع ہو جائے. اور برابری نہ صحیح لیکن کم از کم ان کی اپنی ذات جو ہے اس کے متعلق دوسروں کو آگاہی جو ہے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور عورت کو بھی کوئی انسان سمجھ کے خوش رکھنے کی کوشش کریں. بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے گھر والوں سے، خواتین سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اور نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، مگر زیادہ تر اس معاشرے میں گھر گھر میں ہر طبقے میں عورت کے وہ پستے ہی دیکھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کرم کرے، فضل کرے اور سب کی دلی مرادیں پوری کرے.